ہر رشتے میں چھوٹی بڑی لڑائی ہوتی رہتی ہے، چاہے رشتہ بہن بھائی کا ہو، چاہے ہسبینڈ وائف کا ہو، چاہے سسرال کے ساتھ ہو، چاہے نند بھابھی کا ہو۔ بچپن میں ہماری بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، کبھی وہ لڑائی بچپن کی ہوتی ہے تو فٹافٹ سے ختم بھی ہو جاتی ہے، تو جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو لڑائیاں بھی مختلف ہو جاتی ہیں۔ جب ہم ایک چھت کے نیچے کچھ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہر انسان کی سوچ مختلف ہوتی ہے، ہر انسان کو اپنا آپ صحیح لگ رہا ہوتا ہے اور اگلا غلط لگ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی اپنی غلطی ماننے پہ تیار نہیں ہوتا۔ ایسے ہی میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، رشتہ بہت خاص ہے لیکن ہے بہت نازک۔ میری شادی کو ماشاءاللہ 7 سال ہونے والے ہیں۔ ان 7 سالوں میں نے بہت کچھ کھویا لیکن بہت کچھ پایا بھی ہے، بہت ایکسپیرینس بھی ہوا ہے۔ لڑائی جھگڑے بھی ہوئے ہیں لیکن بہت سی جگہوں پہ انہوں نے مجھے سمجھا، میں نے ان کو سمجھا۔ بہت سی جگہوں پہ انہوں نے میری غلطیوں کو درگزر کیا اور میں نے ان کی غلطیوں کو درگزر کیا۔ ہمارے پاکستانی گھروں میں کہا جاتا ہے کہ بچے ہو گئے ہیں تو لڑائی جھگڑے چھوڑ دو، بھول جاؤ، بچوں کے لیے زندگی گزارو، بچوں کے لیے ایک رہو، بچوں کے سامنے لڑائیاں نہ کرو۔ لڑائی کوئی بھی جان بوجھ کے نہیں کرتا، اور زیادہ تر لڑائیاں تو تیسرے لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، آپس کی میاں بیوی کی کوئی لڑائی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن میں یہاں پہ سمجھتی ہوں کہ زیادہ درگزر عورت کو ہی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ عورت کو ہی کہا جاتا ہے کہ تم نے گھر بسانا ہے تو تم کو ہی کمپرومائز کرنا پڑے گا، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر بار آپ ہی کرو گی کمپرومائز۔ بہت سی جگہوں پہ خاوند کو بھی پھر ریئلائز ہو جاتا ہے کہ بھئی ایک لڑکی ہے، اپنے گھر بار چھوڑ کے آئی ہے، اچھے برے وقت میں میرے ساتھ رہی ہے، تو میں نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جیسے باقی رشتے میرے لیے ضروری ہیں تو یہ رشتہ بھی میرے لیے بہت ضروری ہے، لیکن یہ جگہ بنانے کے لیے نا وقت لگتا ہے۔ خاوند کے دل میں جگہ بنانا بہت مشکل ہے۔ ماشاءاللہ ہم لوگ اپنا بزنس چلا رہے ہیں، اس بزنس میں یہ نہیں کہوں گی کہ سارا بزنس جو ہے وہ میں نے ہی چلایا، میں ہی یہاں تک لائی ہوں اس کو، اس میں بہت زیادہ ہاتھ میرے خاوند کا ہے۔ اگر وہ مجھے اجازت نہ دیتے تو میں کیا ہی کر سکتی تھی، میں تو کسی قابل بھی نہیں تھی۔ میرا شروع سے ہی جنون تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے، کچھ بن کے دکھانا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ ہوا سب کچھ، لیکن جب ہوا مجھے یقین نہیں آیا۔ میں بہت خوش تھی، اور اس کاروبار کے بارے میں نے سوچا، میں نے شروع کیا کام، میں نے کیا 2-3 مہینے میں نے کام کیا اکیلے۔ کام کرنا بہت مشکل تھا، ابھی میرا شروع تھا نا اس لیے مجھے نہیں پتہ لگ رہا تھا، لیکن میں بہت زیادہ تھک بھی جاتی تھی، گھر کو مینیج کرنا، پھر کام کو لے کے چلنا، سب کچھ نا بہت مشکل تھا، لیکن میں خوش تھی کہ میرا کام چل گیا ہے جس کی میں بہت دیر سے انتظار میں تھی۔ جب میرے کام کے ساتھ میرے شوہر جڑے نا تو بات ہی بدل گئی۔ ماشاءاللہ سیل اچھی ہونے لگ گئی، کیونکہ میں اکیلی اتنے کسٹمرز کو ہینڈل نہیں کر پاتی تھی، لیکن جب وہ جڑ گئے تو پھر ہینڈل کرنا بھی آسان ہو گیا۔ سوشل میڈیا کو میں ہینڈل کر رہی تھی، میں کسٹمرز کو کپڑے دکھاتی تھی اور وہ ڈیلنگ کرتے تھے۔ اور کسی نے بہت ٹھیک بات کی ہے کہ ہسبینڈ کی کمائی میں بہت برکت ہوتی ہے، سیم وہی چیز ہوئی۔ جب میں کماتی تھی تو پیسوں کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، میں کہتی تھی پیسے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ گھر کا خرچہ سارا وہ کرتے تھے، لیکن میرے پیسوں سے ایکسٹرا خرچے ہوتے تھے لیکن پیسے خرچ ہو جاتے تھے۔ لیکن جب اب ہم لوگ مل کے کام کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ پیسوں میں برکت پڑتی ہے، گھر بھی چلتا ہے، سٹاک بھی آتا ہے، اور بہت سے ایکسٹرا خرچے ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ اسی بزنس سے ہم لوگ کرتے ہیں۔ اگر میں نے مشکل وقت دیکھا ہے نا تو میں نے بہت آسانی بھی دیکھی ہے، میں نے بہت اچھا وقت بھی دیکھا ہے۔ میں جو میرا اچھا وقت آیا ہے یہ سال ماشاءاللہ بہت 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 خیر ہوئی ہے مجھ پہ، اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ میرا اللہ مجھ پہ بہت مہربان ہوا ہے، مجھ پہ نہیں، میرے گھر پہ، میری فیملی پہ۔ بس اب انتظار ہے تو اس ایک چیز کا، مجھے اپنی چھت بنانی ہے، اس چھت بنانے کے لیے میں بہت محنت کر رہی ہوں۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا میں فیوچر سیکیور کرنا چاہتی ہوں۔ میرے خاوند اور میں ہم دونوں مل کے کام کر رہے ہیں، آپ سب نے دعا کرنی ہے دل سے کہ میں اپنی چھت بنا لوں، اور انشاءاللہ میں ضرور بناؤں گی۔ یہ ولاگ میرا اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب اور ایک پیارا سا کامنٹ لازمی کیجیے۔